Most of the things has been highlighted by them, and it is from Allah subhanahu wa ta'ala from this dua. We thought that nothing will eventuate, but it is coming slowly, alhamdulillah. There might be some changes in the pattern, but inshallah the maqsad that we want to maintain and achieve the high schools within this locality that we have the salim for the dini and dunya for our girls and boys, inshallah. And do not go away. There is a lot of food. I think they made 2 big pots of palau. Alhamdulillah, again, those brothers who have in the khidmah, may Allah Ta'ala give them jazakia. I think, is there anybody who doesn't understand Urdu? Maybe we can have a translator. Those that requested to come closer, you get the message of the food, and also, coming closer, we will get the more heat, so we will not get very cold. The closer we get, the better it is for us. But the ayahs will do the translation under the pen over there. Inshallah, this will be in English. The brothers will do the ayahs translation. We'll try and maintain the time frame, inshallah, and as usual, we'll question and answers. Brothers, there was an announcement done yesterday in the Jummah regarding the mosque in the Sabah. Next Sunday, inshallah, some rewards from Allah subhanahu wa ta'ala keeping the mosque and maintaining the inside around the mosque. It is to be fortunate ones to get the time to do it. So if you have some time next Sunday, come along, brothers. We will do the Jannah, and also Ramadan is coming within 6 weeks time frame. Inshallah, we will have also lunch provided for those who want to come over here. There's a lot of those brothers, and also for those who are here to get the mission of the brothers. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کا موضوع جو ہے رجب کے مہینے کی مناسبت سے معراج النبی کا موضوع رکھا گیا ہے کہ جس مہینے میں صحیح تاریخ کے مطابق معراج کا واقعہ پیش آیا. میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے ساری باتیں بتا دوں تاکہ لوگ کل کو کہیں کسی کتاب میں پڑھیں تو بھی کہیں گے بھائی ہم نے تو فلاں کتاب میں پڑھا کہ ربیع اول مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا, ہم نے تو فلاں کتاب میں پڑھا کہ وہ تو ربیع ثانی کے مہینے میں تھا, مولوی صاحب جو رجبی کے بیان کر رہے ہیں. تو بہرحال مؤرخین نے مختلف مہینے بیان کیے ہیں. 5 مہینوں کے بارے میں آتا ہے کہ معراج کا واقعہ پیش آیا. ربیع الاول کا مہینہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں, بعض لوگ ربیع الثانی کا مہینہ بیان کرتے ہیں, بعض لوگ یہی جو رجب کا مہینہ اسے بیان کرتے ہیں, اور بعض لوگ رمضان المبارک لوگ شوال کا. یہ 5 مہینے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان مہینوں میں سے کس مہینے میں واقعہ معراج پیش آیا. لیکن جمہور کے نزدیک جی وہ یہ ہے کہ واقعہ معراج جو ہے وہ رجب کے مہینے میں پیش آیا, بلکہ یہاں تک کہ تعیین بھی کر دی گئی ہے, بتایا گیا ہے کہ رجب کی 26ویں اور 27ویں تاریخ کی جو درمیانی شب تھی, رجب کی 26 تاریخ کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے جو 27 کی شب بن جاتی ہے, تو فرمایا کہ اس رات کو واقعہ پیش آیا. بہرحال یہ تو ایک تاریخی بات تھی کہ مہینہ کون سا تھا, لیکن جو بات ہے بتانے کی وہ یہ کہ بہرحال یہ واقعہ معراج پیش آیا, اور ایک عظیم ہے جو پیش آیا ہے. ویسے ایک بات میں عرض کروں کہ معراج ہر نبی کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ان کے درجات کے لحاظ سے. مختلف نبی کا معراج ان کے اسٹیٹس کے مطابق رہا. موسیٰ علیہ السلام کا جو معراج کوہ طور تک رسائی,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی جی من ورائی حجاب کی شکل پہ اللہ سے بات ہوا کرتی تھی، تو وہ ان کا معراج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اور بڑے درجے کے ہیں، نیکسٹ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان کا بھی معراج تھا۔ ان کا معراج کا ذکر تو قرآن نے یوں کیا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، اسی طریقے سے ہم دکھلاتے ہیں ابراہیم کو یہ آسمان و زمین کی بادشاہت، آسمانی بادشاہت بھی ہم ابراہیم کو دکھلاتے ہیں، زمینی بادشاہت بھی ہم ان کو دکھلاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا بھی ایک معراج تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک معراج تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے وہ سب سے بڑے، تمام انبیاء کے سردار، تمام رسولوں کے وہ سردار ہیں، تو ان کے درجے کے مطابق ان کا معراج ہوا۔ کہاں تک ان کا معراج ہوا؟ سدرۃ المنتہا تک ان کا معراج ہوا جی، جہاں جو ہے کسی نبی کے رسائی وہاں تک نہ ہو سکی، جہاں تک حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معراج عظیم الشان انداز میں ہوا اور خوب شاندار طریقے سے ہوا، جیسے انشاءاللہ واقعہ معراج پہ جب میں آؤں گا بتاؤں گا۔ لیکن واقعہ معراج یا واقعہ اسراء کو شروع کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے کان میں ڈالی جائیں کہ آپ حضرات اپنے خیالات کو اچھی طریقے سے درست فرما لیجیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے گا بہت سے لوگوں سے، میں کافروں سے گلہ نہیں کرتا، کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات ہو رہی مسلمانوں کی۔ ہم اپنے ہی اندر بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، آپ کے بہت ممکن ہے جاننے والوں میں جن کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، ان سے آپ کی بات چیت ہوتی ہوگی، تو ایسے لوگ آپ کے سامنے آتے ہوں گے جو سچ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی پاسبل ہی نہیں ہے، عقلی طور پر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، دماغ میں بات آ نہیں سکتی، عقل میں بات آ نہیں سکتی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک چلا جائے، اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ سے عالم بالا تک چلا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی، واقعی عقل میں ان کی سمجھ بات آتی نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو کہ عقل پر بلیو کرتے ہیں، جنہوں نے دین کو اپنی عقل کے پر پرکھنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے، اور جب بھی وہ ہمیشہ گمراہ ہوئے، راستے سے وہ ہٹے ہیں۔ تو دین کی کتنی باتیں ایسی ہیں نہیں آتی، تو کیا مطلب ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی عقل کے ترازو پہ تولیں گے؟ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق بلیف اور عقیدے سے ہے، ہم کو بلیف کرنا، ہم کو عقیدہ رکھنا ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اگر کسی بات کا فلسفہ آپ کے دماغ میں آ جائے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی، نہیں آئے تو بلیف کیجیے کہ ایسا ہوا ہے۔ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام یہ برحق ہیں، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، یاد رکھیے۔ یہ عقائد میں عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ معجزات انبیاء برحق، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا معجزہ نہیں، آپ کے علاوہ بھی جو اور دوسرے انبیاء سے بھی تو معجزات سرزد ہوئے ہیں۔ جب معجزہ کو اٹھائیں گے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ ہو نہیں سکتا، دماغ میں بات آ نہیں سکتی، یہ کیسے پاسبل ہے؟ سمجھ گیا آپ؟ یہ تو وہی اس کا نام ہی معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں خرق عادت چیز کو، جو طریقہ جو چلا آ رہا ہے، جو بات چلی آتی ہے اس کے بالکل اپوزٹ وے پہ، یعنی اس کے عادت کے خلاف ہو وہ چیز، جی اس کا نام معجزہ ہے۔ عقل میں نہ آنے والی بات کا نام معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی معجزہ ہے، عصائے موسوی ہم سب پڑھتے ہیں، قرآن شریف کے آیتیں ہی پڑھتے ہیں، یہ عصا ان کے ہاتھ میں جو ہوا کرتا تھا، پھینکتے تو سانپ بن جاتا۔ ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا عقل میں بات آتی ہے؟ لاٹھی کیسے سانپ بن گیا؟ بات نہیں آ سکتی، تو یہ معجزہ ہے۔ نعوذ باللہ آپ نبی جادو کر نہیں کہہ سکتے، ورنہ خطرناک گناہ ہو جائے گا، کفر تک چلا جائے گا آدمی۔ نبی معجزہ لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ مختلف انبیاء کو مختلف معجزات ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو آپ دیکھیں، کتنے معجزات اللہ نے ان کو عطا فرمایا، مختلف طریقے کے معجزات ان کو اللہ عطا کیے، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بے شمار، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں بے شمار معجزات سرزد کروا دیے، اور قرآن کریم نے معجزات کا ذکر فرمایا۔ اپنے ہاتھ سے پرندے کا پتہ تیار کرتے، پھونکتے
تو وہ مٹی کا بنا ہوا پتلا پرندے کا اس میں جان پڑ جاتی ہے، وہ اڑنے لگ جاتا ہے۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، اللہ کا کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اللہ کے حکم سے، وہ مردہ کھڑا ہو کے باتیں کرنے رہتا ہے جی۔ اسی طریقہ سے مادر ذات اندھا، ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس روشنی تھی وہ ختم ہو گئی جی، تو بہرحال کچھ کوشش کرا کے اس کے اندر ریپیئر کرا کے اس کا علاج ممکن ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے یہ اندھا پیدا ہوا کہ اس کے اندر وہ لائٹ اور روشنی ہے ہی نہیں، وہ ویژن ہے ہی نہیں اس کے اندر دیکھنے کی، وہ اللہ نے رکھی نہیں جی، اس کے اندر روشنی پیدا کرنا اس کی آنکھ میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ صرف جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہاتھ پھیرتے اور آنکھیں آ جاتی۔ عقل میں بات کہ ہاتھ کے اندر سے کیا بات ہے کہ انہوں نے یوں کیا اور سیدھا ہو گیا۔ برس کی بیماری ہوتی ہے، ہاتھ پھیرے ہیں، ہاتھ میں کیا بات ہے، ساری بیماری دور ہو گئی، عقل میں بات نہیں آئے گی۔ تو مگر ہم بلیو کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے اور ایسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھیے آپ، کتنے معجزات آپ کے ذات سے اللہ نے سرزد فرمائے، اور ہر معجزہ پر آپ کہیں گے بھائی یہ واقعی عقل تسلیم نہیں کرتی اور ہم مانتے ہیں ایسا ہو۔ شق القمر کا معجزہ سمجھ میں بات آتی ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے، زمین میں کھڑا ہوا شخص زمین میں کھڑے ہوئے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہم سب جانتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں۔ کیا عقل میں کوئی بات آ سکتی کہ آپ کے فنگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں سے کون سی بات تھی کہ آپ نے ایسا کیا اور چاند کے 2 حصے ہو گئے؟ عقل میں نہیں آتی۔ تو اسی کا نام معجزہ ہے کہ ہم بلیو کرتے ہیں ایسا ہوا ہے۔ ایک پیالی میں جی کتنے سو صحابہ جو ہے نا پانی پی لیتے پیالی سے، تھوڑا سا پانی ہے کٹورے میں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی رکھتے ہیں اس میں، اس کی برکت سے سینکڑوں لوگ پانی پی جاتے ہیں۔ تو کیا یہ عقل میں بات آ سکتی؟ دماغ میں بات نہیں آتی۔ کنواں خشک پڑا ہوا ہے، پانی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھوکتے ہیں، آپ کے تھوک میں سے کیا بات ہے کہ پورا پانی جو ہے نا سے وہ بھر جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ معجزہ ہے۔ تو بھائی معجزہ اسی کا نام ہے کہ عقل میں بات نہیں آتی، جس ہم بلیو کریں، جس مانتے چلے جائیں۔ تو ہاں بڑے معجزات کو ہم مانتے ہیں اور ہمیں ماننا چاہیے۔ تو اسی طریقہ سے واقعہ معراج بھی ایک معجزہ ہے۔ اگر آپ واقعہ معراج کو عقل کے پیمانے پہ دیکھیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، ہر جگہ میں آپ کو پریشانی پیش آئے گی، ہر جگہ آپ اٹک جائیں گے، ہر جگہ پھنس جائیں گے، بھائی یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہوا۔ آپ سیدھی سی بات ہے کہ اپنے دماغ میں ایک بات رکھ لیجیے معجزہ، تو پھر پورا واقعہ معراج اور واقعہ اسراء اچھی طریقے سے ہضم کر لیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی وہاں لاحق ہوگی آپ کو جہاں آپ عقل کے راستے سے سوچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال تو وہ لوگ جو عقل کے راستے پہ چلتے ہیں وہ معراج کا انکار کرتے ہیں، کرنے کی وجہ سے کئی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ چونکہ احادیث میں بے شمار روایتیں، یہ 40 سے زائد روایتیں آتی ہیں معراج کے بارے میں، جو کہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، حدیث متواترہ سے گویا کہ ثابت ہے۔ تو وہ احادیث جو تواتر کی حد تک پہنچ جائے اس کا انکار جو ہوتا ہے وہ کفر ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو عقل کے راستے سے واقعہ معراج کو دیکھتے ہیں وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور بعض ایسے بدنصیح ہیں جو علی اطلاق ہی انکار کر دیتے ہیں، مکمل طور پہ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث کو نعوذ باللہ مانتے ہی نہیں۔ واقعہ معراج کا انکار کرنا ہے، اب چونکہ احادیث یہ کہتے ہیں کہ احادیث سے ثابت ہے کہ نعوذ باللہ مانتے نہیں۔ قرآن شریف کی جہاں تک آیتیں آتی ہیں وہاں پر الٹی سیدھی تعویلات کرتے ہیں۔ واقعہ معراج میں آسمانوں کا ذکر آتا ہے، پہلے آسمان پہ فلاں سے ملاقات ہوئی، دوسرے میں فلاں سے، تیسرے میں نا مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، تو انہوں نے آسمانوں کا انکار کر دیا کہ بھائی آسمانوں کا انکار کر دو۔ تو قرآن کریم بار بار سبع سماوات طباقا، سبع سماوات کتنی جگہوں میں قرآن نے کہا کہ 7 آسمان 7 آسمان 7 آسمان جی، تو کہتے ہیں کہ آسمان نہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اب اس کا انکار کر رہے ہیں کہ کیا جائے کہ جو ہے نا جو دوسری بات کی جائے اور اس میں جو ہے نا ثابت کیا جائے کیا نام ہے کہ فلاں فلاں نبی سے ملاقات، تو کہتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر سے ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔
تو بالکل وہی قصہ ہو گیا کہ ایک غلط بات اپنے دماغ میں بٹھا دی تو اس کی وجہ سے کئی سچی صحیح باتیں اس کا انکار کر رہے ہیں. قرآن کریم کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے, احادیث کا انکار ہو رہا ہے. جی جو چیزیں آج تو سائنس بھی جو ہے نا پروف پیش کر رہی ہے کہ ساتوں آسمان کس طریقے سے جو ہے نا سات اس کی لے ہیں اور باقاعدہ اس پہ پوری کتنی ریسرچ آ گئی ہے اور آ رہی ہے. جی مگر وہ کیا کرے گا, اب تو حقیقت کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو واقعہ معراج کا علی اطلاق انکار کرتے ہیں انتہائی خطرناک راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں. احادیث متواترہ کا انکار کرتے ہیں جو خود ایک دوسری طرف خود قرآن کریم کی کتنی آیتوں کا انکار ہوتا ہے واقعہ معراج کا انکار سے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جو واقعہ اسراء کو بیان کرتی ہے جی اس کا جو ہے کیا انکار ثابت ہوتا ہے. سورۃ النجم کی کتنی آیتیں ہیں جو معراج کو بتلا رہی ہیں اس کا انکار ہو رہا ہے. قرآن کریم کی آیتوں کا انکار ہو جائے گا. تو اس لیے آپ حضرات اپنے عقیدے کو درست کیجئے اور واقعہ معراج کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات اپنے دلوں میں نہ رہیں. ایسے لوگ اگر اول فول باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں کان نہ دھریے. یہ بات سمجھے آپ حضرات؟ تو خیر یہ تو بات میں نے تمہیداً اس لیے عرض کی تاکہ کہ اب جو ہم باتیں بیان کریں گے تو آپ لوگ اچھی طرح اس کو سنیں. تو ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اور لوگ ایسے ہیں جو کچھ مانتے ہیں لیکن مکمل طور پہ نہیں مانتے. ایک تو وہ غلط ایبسولوٹلی خطرناک بلکہ کفر کے درجے تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں جو میں نے جن کا بھی ذکر کیا, جو علی اطلاق انکار کرتے ہیں واقعہ اسراء اور معراج کا. ایک طبقہ اور ہے وہ بھی گمراہ ہے, وہ بھی راستے سے ہٹا ہوا ہے. وہ کون سا طبقہ ہے؟ جو واقعہ اسراء کو مانتا ہے مگر واقعہ معراج کو نہیں مانتا. یہ بھی رانگ ڈوورز ہیں, یہ بھی گمراہ لوگ ہیں. سمجھ گیا بھیا کہ اسراء کو مان لیا معراج کو نہیں مانا. اچھا اسراء اور معراج کا ڈفرنس سمجھ لیجئے. بعض لوگوں نے واقعہ اسراء کو اور معراج کو ایک کہا, اسراء کو معراج بولا, معراج کو اسراء بولا, دونوں کو ایک بولا. چونکہ یہ دونوں واقعات سیم نائٹ میں ایک ہی رات میں پیش آئے, سیم اوکیزن میں پیش آئے, تو اس لیے بعض لوگوں نے اسراء کو معراج بول دیا, معراج کو اسراء بول دیا. تو کچھ فرق نہیں پڑتا, ایک ہی بات ہے کیونکہ دونوں واقعات ایک ہی اس میں پیش آئے. ہاں اگر ان دونوں کے درمیان اگر کوئی ڈفرینس سمجھنا چاہیں تو لائٹ اس کے اندر ڈفرینس نظر آئیں گے. وہ کیا ہے کہ اسراء اس کو کہتے ہیں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہوا. سمجھ گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کا نام اسراء ہے اور مسجد اقصی سے عالم بالا کا جو سفر ہے اس کا نام کیا ہے؟ چونکہ ایک ہی رات کو سارے واقعات پیش آئے ہیں تو لہذا اسراء کو معراج یا معراج کو اسراء بولتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اسراء کو یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو تو مان لیتے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ قرآن میں موجود ہے, بڑے واضح طور پر موجود ہے, تو کہتے ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں. اسراء کو مان لیتے ہیں, عقل میں بات نہیں آ رہی لیکن قرآن میں موجود ہے, ہم مان لیتے ہیں. لیکن ہم معراج کو مانتے ہیں چونکہ ان کی نگاہ قرآن کریم کی تمام آیتوں پر تو ہے ہی نہیں. اگر وہ سورۃ النجم کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی تو ان کو معراج پر آ جانا چاہیے تھا, اس پر بھی مان لینا چاہیے ان کو. میں انشاءاللہ جب میں آؤں گا کہ دیکھیے اگر ان آیتوں کو غور کرے تو خود بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی یہ واقعہ جو ہے یہاں کا ہے نہیں, اس ورلڈ کا نہیں ہے, اوپر کی بات ہو رہی, عالم بالا کی بات ہو رہی اوپر. تو بالا جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسراء کو مانتے ہیں معراج کو نہیں مانتے ہیں, یہ بھی گمراہ. حد درجے کے بعد میں آپ کو بات بتاؤں کہ جہالت کی انتہا یہ ہو چکی ہے ایسے لوگوں کی کہ انکار کریں چونکہ واقعہ معراج پیش آیا کہاں سے؟ مسجد اقصی سے شروع ہوا, اور یہ جو سفر تھا اسراء کا مسجد حرام سے مسجد اقصی کا, تو یہ کچھ لوگ ایسے بھی بدنصیب ملیں گے آپ کو جو کہ مسجد اقصی ہی کا انکار کرتے ہیں. اماموں کا قبلہ اول مسجد اقصی کبھی بھی نہیں تھا. اندازہ کیجیے آپ کہ ایک حق سچی بات کے انکار پر کتنی باتوں کا انکار کر رہے ہیں,
اور یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہتے ہیں مسجد اقصی سے مراد پتہ کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے. کیا ہے؟ مدینہ مراد ہے. اقصی کہتے ہیں دور کو، دور والی مسجد. مکہ سے دور والی مسجد کون سی تھی؟ کہتے ہیں مسجد نبوی. تو یہاں آیت مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، ایک رات لے گیا جی مکہ سے مدینہ لے گیا. نعوذ باللہ، حد ہو گئی کہ کوئی سینس نہیں کس طریقہ سے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بتانا کیا چاہ رہے ہیں. تو وہ جناب انہوں نے اس کو یوں ٹویسٹ کیا. تو یہ اس حد تک لوگ پہنچے ہوئے جہالت کی وجہ سے. تو خیر اس کے علاوہ ایک طبقہ اور ہے جو کہتا ہے کہ ہم اسراء کو بھی مانتے ہیں، معراج کو بھی مانتے ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ دونوں واقعات اسپریچولی تھے، روحانی تھے. یہ خواب تھا، ڈریم کی بات تھی، فزیکل نہیں تھی. تو اب یہ بھی ایک طبقہ ہے. یہ انکار نہیں کرے کہ تو قرآن میں موجود ہے، اسراء بھی موجود ہے، معراج بھی موجود ہے، ہم بہت کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ خواب نہیں ہوا اور یہ فزیکل نہیں ہوا. تو یاد رکھیں یہ لوگ بھی صحیح نہیں ہیں. صحیح ہے کہ واقعہ اسراء اور واقعہ معراج یہ دونوں واقعات فزیکل واقع ہوئے ہیں. فزیکلی ہمارے نبی کی باقاعدہ جرنی ہوئی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے عالم بالا تک باقاعدہ سفر ہوا ہے. آپ کا نہیں بات سمجھے نا میرے بھائیوں؟ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اگر یہ واقعہ کوئی خواب کا ہے تو بھائی قرآن کریم اس قدر شاندار انداز میں کیوں بیان کرتا؟ جی میں بتاؤں گا لفظ سبحان سے، میں جب شروع کروں گا آیت کو تو میں اس کی بیوٹی بتاؤں گا. بھائی اگر ڈریم کی بات ہے تو ڈریم ہم لوگ یہاں پر سڈنی میں ہوتے ہیں، ہماری آنکھ لگتی ہے 5 منٹ کے لیے، کہاں پہنچ جاتے ہیں آپ؟ نارتھ امریکہ پہنچ گئے. ادھر خواب دیکھتے ہیں نا، 5 منٹ کی آنکھ لگی اور آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کہ آنکھ لگنے کی دیر آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو بھائی خواب میں آدمی کہاں سے کہاں نہیں پہنچ جاتا ہے. آپ آسمانوں کے سفر بھی کر لیتے ہیں اور ایک یہاں سے دوسرے کونے میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کی باڈی یہیں پر ہی ہے. تو کمال کی بات کیا ہو گئی؟ اس میں کمال کیا ہوا؟ آپ نے کوئی خواب دیکھا، ابھی یہاں لیٹے ہوئے ہیں، اب جناب آپ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ کے، تو پھر اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی اور کنٹری کے، تو اس میں مطلب ایک کمال کیا ہوا؟ تو خواب میں آدمی کہاں سے کہاں نہیں پہنچ جاتا ہے. اگر واقعہ اسراء واقعہ معراج کے خواب کا نام ہے تو بھائی کوئی اس میں اتنے عظیم الشان انداز میں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میں یہ بات کو سمجھیے کہ واقعہ کوئی خواب کا نہیں تھا، یہ باقاعدہ فزیکل واقعہ تھا. اب آئیے میں سب سے پہلی آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو جی لیلاً ایک رات کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ایک ہی رات میں، راتوں رات ایک ہی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو شروع کیا لفظ سبحان سے شروع کیا. خواب ہوتا تو کوئی ضرورت نہ تھی بھائی، کوئی اتنی بڑی بات نہ ہوتی. یہاں اللہ تعالیٰ جب لفظ سبحان، ہمارے ذہنوں میں کتنے سوالات ابھرتے ہیں، اس کا جواب ہے سبحان کہہ کے. پاک ہے وہ ذات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے تمام اسباب ظاہری سے. وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے کہ بھائی ایسا ہوگا تو یوں ہوگا، یوں ہوگا تو نہیں. وہ کسی سبب کا وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ سبب بنانے والا ہے. وہ تو مسبب الاسباب ہے. وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی ذریعہ کا وہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی ذریعہ بنے جی کسی ذریعہ سے بھی کام ہوگا. سمجھ گیا؟ جب وہ خود پاک ہے تو یہ بتا دیا کہ واقعہ معراج پر سوالات ابھر سکتے ہیں. کیا ابھر سکتے ہیں؟ کہ بھائی ایک ہیومن کیسے پوسیبل ہے کہ وہ جو ہے تمام جو ہے، یعنی ایک تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بھی پہنچا، پھر مسجد اقصی سے عالم بالا تک پہنچ گیا، اور یوں جو ہے وہ چلتا چلا گیا، وہ چلتا چلا گیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتا ہے. وہاں پر جو ہے نا وہ کیسے پہنچا؟ تو بتا دیا گیا کہ جب وہ خود پاک ہے تمام اسباب سے، اگر بلا سبب اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے رہا تو اس میں نہ سمجھنے والی بات کیا ہے؟ سمجھ گیا؟ اب تو رب سبحان نے یہ بھی بتا دیا. ادھر یہ بھی سمجھا دیا
کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ پاک ہے اور وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اور وہ چونکہ مسبب ہے، سبب بنانے والا مسبب الاسباب ہے، تو ایک ہیومن بینگ کے اندر وہ چینجنگ بھی لا سکتا ہے، اس کی فزیکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ سوالات ابھرتے، شیطان جو ہے نا دماغ خراب کرتا ہے، کہتے کہ بھائی اوپر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا انسان، آسمان سے ایسی چیزیں آئیں گی کہ اس آدمی کو ہلاک کر دے گا، جی آدمی تو جا ہی نہیں سکتا آسمانوں کے اوپر، جو ہے نا جا ہی نہیں سکتا وہ، تو بتا دیا کہ خدا اس بات پہ قادر ہے، وہ پاک ذات، وہ سبحان اس پہ قادر ہے کہ وہ اپنے نبی کی فزیکل باڈی کے اندر اس وقت تبدیلی کر دے، اور تبدیلی کی کہ بشری صفات کے اوپر ملکی صفات کو غالب کیا۔ بشری صفات جو ہیومن باڈی کی جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر جو فرشتوں والے جو صفات ہیں، ملکی صفات جو ہے نا اس کو ملک وہ داخل کر دیا، اور اتنا داخل کر دیا کہ بشری صفات کے اوپر ملکی صفات غالب ہو گئے، اور ملک جو ہے، فرشتہ جو ہے، وہ لمحے میں اوپر سے نیچے جاتا ہے، نیچے سے اوپر آتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کیسے اچانک آ جایا کرتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے اندر جبریل امین کی جو ملکی صفات اندر آ جائیں، خدا نے داخل کر دیا، اور ان کے ساتھ اوپر چلے گئے، تو کون سی مشکل بات ہو گئی بھائی، سمجھنا آپ یہ؟ تو وہ سبحان سب کچھ کر سکتا ہے، اس نے کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ الذی پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گیا اپنے بندے کو، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلا۔ تو اب اسرا کا لفظ جو ہے یہ خود بتلا رہا ہے کہ کوئی ڈریم، کوئی خواب نہیں تھا، ایک فزیکل واقعہ تھا جو پیش آیا، ایک فزیکل واقعہ تھا جو اسرا کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسرا، اس کا جو مصدر کہلاتا ہے جی، تو اس کا مطلب ہے کہ رات کے وقت جو نہ لے چلنا کسی کو، تو خواب کے لیے نہیں آئے استعمال، یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، وہی لفظ، وہی انداز ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی امر جسے حکم کے ساتھ استعمال کیا کہ لے جائیں آپ میرے بندوں کو فرات۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے لوگوں کو، ہم سب ہسٹری جانتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا نا، ایک فلاں رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو لے کے چلے گئے تھے، تو کیا کہ خواب کا واقعہ تھا؟ کیونکہ خواب کی بات ہے، خواب میں لے جانا میرے بندوں کو اور اپنی نیشن کو، بنی اسرائیل کو، نہیں بھائی، یہ فزیکل واقعہ تھا، اس کا بھی مصدر وہی اسرا آتا ہے، تو وہ بھی کوئی خواب کا واقعہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے جانا، بلکہ فزیکل واقعہ تھا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک فزیکل واقعہ ہو رہا ہے۔ تو اسے اسرا نے ان لوگوں کے خیالات کو رد کر دیا، باطل کر دیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں خواب تھا، جو ڈریم تھا، سمجھ گئے؟ اس کے بعد بعبدہ کا لفظ آیا، یہ بڑا زبردست ہے، بعبدہ پر غور کریں، بہت سارے سوالوں کے جوابات دے دیے، اور بعض نادان اور بے وقوف دوست ہوتے ہیں نا، بعض اچھے ہوتے ہیں لیکن نادان دوست ہوتے ہیں، نادان کی دوستی بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ عیسائی جو نا، عیسائی یہ کرسچن جو ہے نا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ نادان دوستی کی، سمجھئے آپ، اور ایسی دوستی اور ایسی عقیدت کے ساتھ اپنایا کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ کوئی مطلب یہ کہ بغض کی وجہ سے نہیں، کسی دشمنی کی وجہ سے بیٹا تھوڑی بنایا، محبت ہی کے آڑ میں انہوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ ہے نا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں سنی مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو خدا کا پارٹ بنا دیا، سمجھے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہیومن بینگ سے نکال دیا۔ یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ دشمنی کی وجہ سے کیا، دشمنی کی وجہ سے نہیں کیا، بے وقوفی کی وجہ سے کیا، نام عشق رسول کا لگا دیا، سمجھئے، نام حب رسول کا لگا دیا کہ حضور کے محبت میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حضور کا محبت آپ نے حضور کو انسان سے نکال دیا تو بات کیا رہی ہے؟ جس پر سارا کمال ہے، سارا کمال جو ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ فخر انسانیت ہے، ساری کائنات میں سب سے افضل ہے، انسان جو ہے نا ہیومن بینگ سب سے افضل ترین مخلوق ہے، اور جو نوری جو ہے نا مخلوق
یہ سیکنڈ آتے ہیں، یاد رکھیے گا. فرسٹ کون آتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں، ہیومن بینگ آتے ہیں. اور جو نوری مخلوق ہے، جو نور سے بنی مخلوق ہے، وہ سیکنڈ کیٹیگری کے ہیں. تو ہمارے بعض بھائیوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ نور ہے، ان کو بشر سے نکال دیا، انسانیت سے نکال دیا، یہ سمجھ کے کہ ہم وہ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ارے بھائی، آپ نے فرسٹ کیٹیگری کے مخلوق کو سیکنڈ کیٹیگری میں داخل کر دیا ہے. تو کمال تھوڑی کیا، بیوقوفی کی ہے. یہ میں نے کوئی دشمنی نہیں کی، بیوقوفی کی ہے. یہ بات لوگ ہوتے ہیں نا، جو بیوقوف دوست ہوتے ہیں نا، وہ بیوقوفی پھنسا دیتے ہیں، غلط الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی یہ ہوا. تو خدا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی شخص واقعہ اس راہ پر کہیں بہک نہ جائے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہیومن بینگ تو آ سکتا تھا، ماننا پڑے گا کہ حضور بھی ہیومن بینگ نہیں تھے. ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے یہاں، سمجھ کے اپنے بھائیوں میں، جو واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ دیکھا حضور انسان نہیں ہے، انسان اوپر جا نہیں سکتا، حضور نور ہے. سمجھ گئے آپ؟ حالانکہ وہ بات میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی تھی، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے یہ کہا کہ حضور ہیومن بینگ ہے. آپ کی ذات میں ملکی صفات کو ٹیمپریری ٹائم کے لیے عارضی طور پر ملکی صفات داخل کیا گیا. ہیومن بینگ کا انکار نہیں کیا، کیونکہ ہیومن بینگ افضل. سمجھ گئے؟ اس سے بڑا کوئی مخلوق، بنی ہوئی مخلوق میں کوئی ہے ہی نہیں. جو کریٹ ہوئی ہے تو سب سے افضل کون ہے؟ یہ ہیومن بینگ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیڈر، ہول یونیورسل کے. تو بیاب بھی کے لفظ نہیں بتا دیا گیا کہ وہ لے گئے، اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا، اپنے سرونٹ کو لے گیا، ہیومن بینگ کو لے گیا. عبد کا لفظ جو ہے نا، ورڈ جی، جو عبد ہے، یہ جب تک دو چیز اس میں نہیں آئیں گی اس وقت تک جو ہے بات بنے گی نہیں. عبد کے لیے ضروری ہے ایک جسم اور ایک روح. جسم اور روح کا مرکب عبد ہے، دونوں کے ملانے کے بعد لفظ عبد بنتا ہے. تو اس میں ان لوگوں کو بھی جواب آ گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ خوابی واقعہ تھا. تو پھر عبد کا لفظ خدا نہ بتاتا، خدا کیا بتا دیتا؟ بے روح محمد بھی کہہ سکتا تھا نا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خدا گیا. کیا یہ روح کی سیر ہوتی نا، روح ادھر ادھر تفریح کرتی گھومتی ہے، تو وہی اسی کا نام خواب ہے. معلوم ہوا کہ نہیں، وہ روح نہیں گئی تھی، وہ جسم گیا تھا، عبد گیا تھا، عبد بندہ گیا تھا. سمجھ گئے؟ اللہ کا بندہ گیا تھا، فزیکل گیا تھا. تو لفظ عبد نے دونوں طرح کے لوگوں کی اصلاح کر دی. جو اس کو کوئی خوابی واقعہ سمجھتا ہے اس کو رد کر دیا عبد نے. وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیومن بینگ سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، جی ان کا بھی رد کر گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم شان انداز میں بیان کر رہے ہیں. اور کہاں لے گیا؟ کہاں سے کہاں لے گیا؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. اس میں ایک تفصیل ہے، مفسرین نے مختلف انداز سے تفصیل بتائی مسجد حرام کی. رات نے لکھا ہے کہ مسجد حرام میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا، تعمیر کا قصہ آپ جانتے ہیں. جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس وقت جو ہے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی اس طریقے سے کرو کہ جو حلال پیسے ہیں جی سب کو اپنا حلال پیسہ جمع کرے، اس کے بعد جا کے ہم بنائیں گے. تو پیسہ حلال اتنا کسی کے پاس نہیں تھا کہ جسے پورا جو ہے نا بیت اللہ خبر ہوتا. تو آپ نے کیا کیا تھا؟ جتنا تھا اتنا رکھا، باقی ایک حتیم کا جو ہے نا، جو ڈی بنا ہوا ہے، حتیم کا حصہ آپ نے جو ہے نا پتھر لگوا دیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ بھائی اتنا پیسہ نہیں. تو وہ لوگ بھی احترام کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی. تو کوئی بھی انٹرسٹ منی جو ہے نا اللہ کے گھر پہ داخل نہیں کر رہا تھا. تو خیر، اب وہ چونکہ اوپن ایریا تھا، حتیم کا ایریا، تو وہاں لوگ سویا بھی کرتے تھے، پہلے آرام کیا کرتے تھے. آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آرام کیا کرتے تھے. آپ وہاں پر سو رہے کہ واقعہ جو ہے نا پھر یہ جو آگے بتاتا ہوں پیش آیا. مسجد حرام کا بعض لوگوں نے لکھا کہ یعنی حتیم میں آپ آرام فرما رہے تھے. بعض لوگوں نے لکھا کہ نہیں، حضرت ام ہانی کے گھر کا آرام فرما رہے تھے. یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد حرام کا ایریا ہے، سب بالکل قریب میں تھے سارے جی. حدود حرم کے اندر جتنے بھی ہوگا کیا مسجد حرام کے ایریا لگ جاتا ہے. تو بہرحال چاہے حتیم سے ہوں یا حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوں، جو بھی سلسلہ تھا وہ ہوا. واقعہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ اچھا واقعہ معراج پہ بھی بات بتا دوں آپ کو. میں کوشش کروں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو صحیح روایات کے مطابق جو بخاری شریف میں اور دوسری روایات میں ہے اس کا میں نچوڑ اور خاصا بیان کروں گا مختصر. بعض لوگوں نے وہی نادان دوستی والی بات ہے کہ بے وقوفی میں معراج کو بڑے عجیب طریقے سے پیش کیا اور وہ عجیب جھوٹے جھوٹے واقعات بھی ملا دیے اس کے اندر. سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے جو ہے واقعات انہوں نے اس میں شامل کیے ہیں.
سمپل سی بات ہے کہ جبرائیل امین آتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں کہاں پر؟ زمزم کی طرف۔ یہ اب یہاں بعض لوگوں نے کیا کیا تماشے بیان کیے۔ ایک صاحب تھے، وہ ان کی تقریر ان کانوں نے سنی ہے، میں کسی نے زبانی نہیں بتا رہا میں آپ کو۔ ان صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کرتے ہوئے وہ خیال کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑی تعریف کر دی، اور بیوقوف مجمع جو تھا آڈینس، انہوں نے جناب بڑے اس کو بڑی بات ہو گئی۔ وہ کیا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ آرام کر رہے تھے، تو جبرائیل امین کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان کو جو ہے نا کیا کرتے، اٹھاتے۔ اللہ کے پاس چلے گئے، اے اللہ تو سو رہے، میں کیا کروں، میں تو اٹھا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ارے یہ عجیب ہے، میں ساری زندگی بولتا رہا کہ سو جا سو جا سو جا، یہ سوتا نہیں تھا، ساری رات جاگتے رہتے تھے، آج میں نے کہا کہ میرے پاس آ جا، آج یہ سو گیا۔ یہ تعریف کریں حضور کی، تعریف ہو رہی یا نافرمانی بتا رہے ہیں حضور کو؟ حضور اللہ کی نافرمان، یہ تو ان کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ نافرمانی کی بات آ رہی ہے۔ اللہ کہتے رہے کہ میں ساری زندگی بولتا رہا، تو رات آج جاگنے کے دن ہے، میرے پاس آنے کے دن ہے، تو آج یہ سو رہے۔ تو خیر تم جاؤ جبرائیل، ان کے پاؤں کو چومنا۔ تو جبرائیل امین جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چومتے ہیں۔ جب پاؤں کو چومتے ہیں تو دماغ میں ٹھنڈک آتی ہے، تو حضور کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو حضور کہتے ہیں کہ جبرائیل یہ تم نے کیا، ایسا کیوں کیا، تم نے میرے پاؤں کو کیوں چوما؟ اب سنیں گے اس کے بعد کتنا خطرناک الفاظ ان کانوں نے سنا، کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ پتہ کیا کہا؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ میں نے تھوڑی چوما ہے، چومنے والے نے حکم دیا ہے کہ چومو۔ نعوذ باللہ، سمجھیں آپ لوگ سمجھے بات کو؟ اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا، اس سے بڑی بدتمیزی اور کیا ہوگی اللہ کی شان میں، کہ اللہ آپ کا پاؤں چومتا ہے تو اس پتوں کے پاؤں چومو۔ نعوذ باللہ۔ اور پھر جو لگا ہے نعرے تک، نعرے رسالت اور یہ وہ پوچھے نہیں، کہ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ مولوی صاحب نے جناب کوئی بہت بڑا کمال کر دیا۔ جہالت کی انتہا ہو جاتی۔ کیا تعریف کرو حضور، کیا ہمارا نبی محتاج ہے تمہارے جھوٹے واقعات کے؟ نعوذ باللہ۔ ارے بھائی وہ تو سورج ہیں، سورج اپنی دلیل آپ ہے، اس کے لیے سورج کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جناب وہ چراغوں سے اور موم بتیوں سے جو ہے نا اپنے لیے دلیل لائے۔ وہ سمجھ گیا، سورج اپنی دلیل آپ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دلیل آپ ہے، ان کو کچھ ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی جو ہے نا دلیل ان کے لیے جو ہے جھوٹے سہارے سے لیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ تو خیر یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو من سے اب سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، آپ کے سینے مبارک کو کھولا، پھر سینے مبارک کو دھویا زمزم کے پانی سے، اس کے بعد جا کے دوبارہ اس میں لگایا، آپ کے ہاتھ کو اپنی جگہ پہ دوبارہ لگا دیا، اس کے بعد جا کر جو ہے وہاں سے جو ہے سلسلہ جو شروع ہوتا ہے۔ اب آپ سوالات کرنا شروع کریں گے، ایسا کیوں کیا، بغیر سینہ چاک کیے بھی ہو سکتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی نشان بھی نہیں، آپریشن کرنے کے بعد نشانات نظر آتے ہیں۔ ارے بھائی اب تو سائنس نے تو اس کو بھی ختم کیا، تو اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ جناب باقاعدہ جو کاٹا جائے ویسے ہی جو ہے آپ کا جو ہے نا آپ کی ہارٹ سرجری ہو جائے گی۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کہاں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے شروع، اب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ مسجد آپ پہنچے، یہ لیلن میں ہوا ہے، ایک ہی رات کے حصے میں ہوا ہے، سمجھ گئے؟ اور پھر مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں راستے میں جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں تھے، انہ کان یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو خیر تو اس کے بعد وہاں پہنچے، وہاں سے اب سفر آپ کا شروع ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آپ نے وہاں نماز پڑھائی، اس میں ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو، سارے رسولوں کو وہاں پر جمع فرمایا، سارے انبیاء سارے رسول وہاں جمع ہوئے، کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی تھے یہ سب جمع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی شاید اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے امامت فرمائی۔ تو آپ اللہ نے بنایا آپ کو فزیکلی بھی تمام انبیاء کا، تمام رسولوں کا، سمجھ کے تو وہ امام الانبیاء، امام المرسلین، سید الانبیاء، سید المرسلین کہلائے۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے معراج کا۔ اب جب یہ پہلے آسمان میں پہنچے، بھائی بچوں سے یہ ہے کہ باتیں نہ کرے پلیز، یہ آپ لوگ آگے آ جائیں، بچے سارے
سب آگے 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 بیٹھے آپ لوگ، اور یہ آپ کو یہ اکرام ادھر آگے بیٹھو، دوسری طرف آ کے اکرام آگے آ کے بیٹھو. بات یہ کرنی کہ آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہوتی، ہر جگہ اکرام. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اب یہ جناب کو اٹھایا. اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے آسمان میں پہنچے. جب پہلے آسمان میں پہنچے تو وہاں پر جو ہے فرشتے جو تھے آسمان بالا میں، انہوں نے جو ہے پوچھا، جبرائیل امین کو تو جانتے ہیں تو ان کا تو آنا جانا تھا ہی، لیکن پوچھا کہ جبرائیل تمہارا ساتھ یہ کون ہے؟ مم معاکا، یا آپ کے ساتھ یہ دوسرے کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ معیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو پھر پوچھا فرشتے نے کہ حل اذن لہ ربہ، کیا اس کے رب نے ان کو اجازت دی ہے اوپر آنے کی؟ کیا اللہ کی طرف ہے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں نعم، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ان کی، اسی لیے میں ان کو لے کر آیا ہوں. تو پھر داروغہ جو ہے، چوکیدار کا اپنا کام ہوتا ہے، جو حراسہ کا کام کرتے ہیں اس کا کام ہے پوچھنے کا. تو انہوں نے پوچھا، تو اس لیے ایک طریقہ ہے. اب کوئی یہ نہ کہے بھائی فرشتوں نے جو ہے ایسا کیسے کیا، نہیں، ان کا کام ہے پوچھنے کا، انہوں نے اپنا کام پورا کیا. اس کے اندر کوئی جو ہے نا خدا نہ خاصہ ڈسگریس نہیں کیا. سمجھ گیا؟ تو بہرحال اب وہ جو ہے اب داخل ہوتے ہیں پہلے آسمان پہ. تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، پھر اپنی الٹی طرف دیکھتے ہیں جی بائیں طرف تو وہ روتے ہیں. تو حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ کون ہے جو اس طرح دائیں بائیں کو بھی دیکھ رہے ہیں، دائیں کو دیکھتے ہوئے ملاتے ہیں، بائیں کو دیکھ کر روتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم ہے علیہ السلام. تو دائیں طرف دیکھ کے یہ ہوتے ہیں کہ ان کی وہ ذریت، وہ اولاد نظر آتی ہے جو جنتی ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے. اصحاب الیمین جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جنتی ہیں. ان کی اولاد میں ایک وہ ذریت، وہ اولاد ہے جو رائٹ سائڈ والے ہوں گے، اصحاب الیمین ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. تو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ بیٹا اگر ترقی کرے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے انہیں خوشی ہوئی اور خوشی ہو رہی تھی. لیکن الٹی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کی ذریت، ان کی اولاد میں وہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. جیسے خدا نہ خواستہ بیٹا تکلیف میں ہوتا، ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو آپ کو ہی تکلیف ہوگی. تو خیر نبی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے ہیں مرحبا بابنی، ویلکم کرتے ہیں، اے بیٹے تمہیں مبارک ہو. تو بیٹے کو ویلکم کرتے ہیں. اس کے بعد جا کر دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں. جی وہاں پہ فرشتے وہی سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں اجازت ملی. تو پھر جا کے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. اس کے بعد جا کے اب دوسرے آسمان میں داخل ہوتے ہیں. تو پھر جو ہے نا اخو صالح، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرحبا باخی صالح کہہ کے جو ہے نا انہوں نے ویلکم کیا کہ اے میرے صالح نیک بھائی. عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا یوں کہہ کے جو ہے نا ویلکم کیا. تیسرے آسمان میں پہنچے، وہی سوال جواب ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے میں پہنچے سے ملاقات ہوئی. پانچویں میں پہنچے تو حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. چھٹے میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب ساتویں میں پہنچے تو دیکھا ایک شخص کو کہ وہ بیت المعمور میں کے پاس وہ وہاں بیٹھے میں وہ ٹھیک لگائے ہوئے ہیں بیت المعمور سے. بیت المعمور بیت اللہ کی طرح، خانہ کعبہ کی طرح بالکل اسی طریقہ سے ایک گھر ہے اوپر ساتویں آسمان میں. بالکل اسی نقشے کے اوپر ایک گھر وہاں پر ہے جہاں پر 70,000 فرشتے جو ہے نا روزانہ طواف کرتے ہیں. اور جو فرشتے ونس جو ان ہوتے ہیں ان کو پھر قیامت تک چانس نہیں ملے گا دوبارہ وہاں کا طواف کرنے کا. اس سے اندازہ کیجئے وما یعلم الا ہو، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ تیرے رب کے لشکر جو ہے نا کتنے ہیں، وہ کوئی نہیں جانتا. لشکر اللہ کے فرشتے ایک دن میں 70,000 فرشتے جو ان ہوتے ہیں تو آگے جو ہے نا ان کو قیامت تک باری نہیں آئے گی. تو خیر یہ بیت المعمور ہے. دنیا میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی زبردست جگہ دی وہاں پر. تو وہ جو ہے مرحبا بابنی کہہ کے اے میرے بیٹے مبارک ہو وہ ویلکم کرتے ہیں. بیٹا کہہ کے اس لیے کہ ظاہر آپ ہی کے اولاد میں سے تھے اس لیے مرحبا بابنی کہا. اب یہاں سے اب سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام بھی ختم ہو گئے. اب ہمارے نبی کا مقام شروع ہو رہا ہے. وہ
تمام رسولوں سے افضل، اپنے باپ سے بھی افضل، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل، حضرت ابراہیم سے بھی افضل، سب سے افضل۔ اب وہ آگے بڑھتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں؟ وہ سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے وہ تو اسراء کا تھا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا تھا، اس کے آگے کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے۔ اب جو معراج کا ذکر ہے، جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو سارے آسمانوں کا ذکر یہ تو احادیث میں آتا ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، تو قرآن پڑھیں گے بھی تو تب اسی بات کریں گے، وہ ایک آیت پڑھ کے بیٹھ گیا وہ خالی جی۔ تو اب آئیے سورۃ النجم کی آیتوں کو دیکھیے، جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہاں معراج کے واقعات کو بیان فرما رہے ہیں، واقعات کو بیان فرما رہے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ ساتوں آسمانوں کے بعد جو معاملہ ہوا، آگے جو بڑے جہاں ہمارے نبی جا کر جاتے ہیں سدرۃ المنتہا تک، وہاں کا ذکر آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب شروع کرتے ہیں واقعہ معراج کو تو پھر والنجم سے شروع کرتے ہیں، اور قسم کھا کر والنجم اذا ہوا، ستاروں کی قسم جو ٹوٹ کے گرتے ہیں زمین کی طرف آتے ہیں، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ آتے رہتے ہیں، یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ چونکہ واقعہ معراج عقل میں نہ آنے والا واقعہ ہے کہ کیسے ایک آدمی اوپر چلا گیا، تو مشرکین مکہ کو جب وہ بیان کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ بہک گئے، یہ بہک چکے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں، یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا ایسا ان کے ساتھ واقعہ ہو گیا۔ مشرکین مکہ کی دماغ میں بات نہیں آ رہی تھی، تو آج اتنے ایڈوانس ٹائم پہ آنے کے بعد بھی کتنے لوگوں کی دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے، تو ان میں مشرکین مکہ کیا فرق ہے، کیا ڈفرینس ہے؟ تو خیر، تو فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ کہہ کے بتا دیا کہ نہ، اپنے اس صاحب کو، اس دوست کو جو تمہارے درمیان موجود ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، وہ بہکے نہیں ہیں، نہ ہی وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ بالکل نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں، نہ وہ بہکے ہیں، وہ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ بالکل صحیح باتیں ہیں۔ میری بات مجھے آپ یہ بتائیے، اگر آپ نے خواب دیکھا، ایک مثال میں آپ نے کہا کہ میں ساتوں آسمان میں پہنچا، ایک خواب آپ دیکھیں، صبح آپ کسی کو اپنے دوست کو بیان کرتے ہیں، کتنا اچھی بات ہے، یا بھائی کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں گیا تھا، میں نے طواف کیا، ایک آدمی خواب دیکھتا ہے، اپنے کسی کو بیان کرتا ہے، تو بولے گا بھائی کیسے ہو سکتا ہے، کوئی انکار کرے گا؟ کوئی انکار نہیں کرے گا۔ کوئی بولے گا کہ دیکھو یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، خواب میں کہتا ہے کہ وہاں چلا گیا تھا، بھائی چلا گئے تھے، بھائی مبارک ہو، غلطی بات یہ کہیں گے نا، انکار کوئی نہیں کرے گا آپ کا۔ انکار جی جبھی ہوگا جب کوئی یہ کہے کہ بھائی میں رات کو تو یہاں تھا لیکن میں چلا گیا تھا، فزیکل چلا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو سمجھ میں بات پھر نہیں آتی ہے۔ تو چونکہ بات ایسی تھی کہ وہ فزیکل تھا تو خواب کا نہیں تھا، اس لیے مشرکین مکہ نے انکار کیا اور مذاق اڑایا اور کہا کہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ نہیں، یہ بہکی باتیں نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى، یہ تو اپنے خواہشات سے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، یہ تو ان هو الا وحی یوحى، یہ تو وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے، اسے جا کے ڈسکرائب کرتے ہیں، اسے جا کے بیان کرتے ہیں، بس۔ تو یہ ان کے اوپر شک نہ کرنا، یہ ہے، یہ کوئی یعنی اس میں غلط بات نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اب دیکھیے اندازہ یہ کہ مشرکین مکہ کا اتنا دماغ خراب ہوا کہ وہ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھاگے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ دیکھو تمہارا دوست جو ہے نا، جس پر تم ایمان لاتے ہو، تو کتنا بہک گیا، کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں آج رات کو مسجد اقصیٰ بھی گیا اور عالم بالا کا بھی سفر کیا، یہ ساری باتیں ہوئی، تمہارا دوست لگتا ہے کہ بہک گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا صحیح کہا؟ انہوں نے کہا یہی کہا، انہوں نے کہا کہ پھر تو تعجب کی بات کیا ہے، وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی دیکھیے وہ بھی تو کہ انسان تھے نا، ان کے ذہن میں بھی تو خیالات آنے چاہیے تھے نا، لیکن نہیں، وہ ایمان والے ہمارے ہیں، ہم کو ابھی اپنے ذہن کو صاف رکھنا چاہیے۔ صدیق اکبر نے کیسے اپنے ذہن کو صاف رکھا؟ انہوں نے کہا کہ تعجب کی کیا بات ہے، میں تو ایسی بڑی چیز پہ ایمان لے آیا ہوں کہ اوپر کی مخلوق نہیں آتی ہے، جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں، جی اگر یہ اوپر چلے گئے تو کون سے تعجب کی بات ہے بھائی، آج یہ اوپر چلے گئے تو کیا ہوگا؟
تو یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی تو ایسا بلیو کرنا چاہیے، ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے. اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہتے ہیں، یہی سے ان کا نام صدیق پڑا. تصدیق کرتی ہے انہوں نے کہ بالکل صحیح ہے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرما رہے بالکل صحیح ہے. تو خیر مشرکین مکہ کا حال یہ تھا کہ وہ تو بالکل اس کو ایشو بنایا. ایک مکے میں ایک ہنگامہ نعوذ باللہ آپ کا، اور یہاں تک ہوا کہ لوگ فتنے میں پڑ گئے. اللہ فتنۃ للذین جگہ فرمایا، لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گیا. تو اس وقت جو ہے یہاں تک پوچھا لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، مسجد اقصیٰ گئے تھے؟ ہاں گئے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ میں جو آپ گئے تھے اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں اس میں؟ جس مسجد میں ہوں، مجھے 13 سال ہو رہے ہیں کو ہے، مجھے آج تک کھڑکیاں نہیں پتا کتنی، آج تک مجھے نہیں معلوم. بلکہ جس گھر پہ ہوں آپ مجھے، اگر میں کاؤنٹ کروں گا بھی بتا سکوں گا کتنے اس کی کھڑکیاں ہیں. یعنی کاؤنٹ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ اچھا ایک وہاں ایک ادھر ایک ادھر، یوں کر کے کاؤنٹ کر کے بتائیں گے. ایک شخص وہ پھر روشن دان دیکھنے دوڑ گیا تھا، ان کو لے جایا گیا اور خاص مقصد کے لیے لے جایا گیا. لیکن حالت یہ تھی کہ قوم پوچھے تھے اچھا بتائیے ہمیں، اب ہمیں جو ہے نا کاؤنٹ کر بتائیں آپ کی کتنی اس میں کھڑکیاں تھیں، آپ بتائیں کتنے اس میں روشن دان تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے نبی، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس ان کا آنکھوں سامنے کیا تو پورے گن کے بتا دیا کتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے روشن دان ہیں. تو وہ سارے حیران رہ گئے. پھر یہاں تک بتایا کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک فلاں قافلہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، اب وہ 1-2 دن میں پہنچنے والے ہیں، ان سے تم پوچھ بھی لینا. اور جب وہ قافلہ پہنچی تو ان سے جو 2 دن کا سفر بھی لے لیجیے، ایک آدمی یہاں رات کو 2 دن کے فاصلے کے اوپر کسی سے ملاقات کر کے آ رہا ہے اور وہ لوگ اس کو تصدیق میں کریں ایسا ہوا ہے، تو بھائی یہ کیا چیز ہے؟ تو مانو اس کو کہ 2 دن کا سفر جو ہے وہ آدمی جو کیا ہے گھر میں بیٹھا ہوا راتوں رات ہو کے ابھی آ گیا. اس زمانے کے لحاظ سے یہاں پر لوگ میکسیمم جو ہے ایک دن میں جو ہے نا 16 مائل جو ہے نا وہ چلا کرتے تھے جی. تو وہ سفر ہوتا تھا. یہاں دیکھیے آپ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی کس طرح سے بیان کی. اور میں آپ کو قرآن شریف اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر کتنے زبردست انداز میں ان کا وہ بتایا ہے. یہاں پر یہ منکرین نے معراج جو ہے نا اس آیت کو کیا کہیں گے میری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، جو موسیٰ سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی تم اس میں بالکل شک نہ کرنا، بالکل موسیٰ ہی سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی. ارے بھائی موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہزاروں سال کا بیچ میں ڈفرینس ہے، کہاں ملاقات ہو گئی؟ کدھر ملاقات ہوئی ہے؟ ٹائمنگ ڈفرینس بھائی، زمانے کا فرق. یہ ابھی ہیں بیچ میں جو ہے نا کتنے جو ہے نا ہزاروں انبیاء بیچ میں آ رہے ہیں، ان سے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں. اب بتائیں کہاں ملاقات ہوئی ہے؟ ماننا پڑے گا نا کہیں نہ کہیں ملاقات ہوئی ہے. تو بھائی چھٹے آسمان میں ملاقات ہوئی تو کون سی پریشانی ہے بھائی؟ جو احادیث بتا رہی ہیں کہ چھٹے آسمان میں ملاقات ہوئی، ورنہ اس آیت کا مطلب سمجھا دے تو معراج کا انکار کرنے والے ہیں. خیر، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کو آگے بیان فرمایا کہ آگے فرمایا کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. جی اب یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اتنے اوپر تک پہنچے، یہاں تک کہ وہ اتنے قریب ہو گئے جیسے کہ 2 بریکٹ. فكان قاب قوسين او ادنى، یا جو 2 بریکٹ جو آپس میں ہوتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ کلوز ہو گئے. اس میں اختلاف ہے کہ یہ قربت سے کیا مراد ہے، کس کے قریب ہوئے. جی اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ جبرائیل امین مراد ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مراد ہے. بہرحال یہ ایک الگ جھگڑا ہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو بہرحال مانتے ہیں کہ معراج ہوا ہے.
یہ اختلافات کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سائڈ میں کیجیے، اگر وقت نے اجازت دی تو میں بیان کروں گا، ورنہ اتنا مانیے کہ بہرحال ہوا ہے، اتنے قریب تک آپ پہنچے ہیں جی۔ اس میں آگے چل بتا، میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں شارٹ کر رہا ہوں، آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افتمارونہ علی ما یری، تم شک کرتے ہو اس بات کے اوپر جو انہوں نے دیکھا۔ ارے خواب میں ہوتا تو شک کی کیا بات ہے اس میں؟ اگر آپ کہیں خواب میں کہیں کہ میں آسمان میں پہنچ گیا، میں بیت اللہ چلا گیا، فلاں جگہ چلا گیا، ٹھیک ہے بھائی، تو اس میں شک کرنے کی کیا بات ہے؟ شک تو جب ہی ہوگی نا کہ آدمی فزیکل چلا گیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے دوسری دفعہ دیکھا جی۔ اب یہ جو اور بات ہے کہ جبریل امین کی رؤیت مراد ہے یا اللہ تعالیٰ کی دوبارہ سیکنڈ ٹائم مراد ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوپر سے دوبارہ نیچے آنے کے بعد پھر اللہ کے پاس گئے۔ بہرحال کہاں یہ ملاقات ہوئی؟ عند سدرۃ المنتہا۔ کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ مجھے صرف یہ بتا دیں ہیں معراج کا کہ یہ سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے؟ سب آپ سوال کیجئے گا ان سے، ویئر از سدرۃ المنتہا؟ زمین میں کہیں پر ہے سدرۃ المنتہا؟ دنیا میں اس زمین میں کسی جگہ پر سدرۃ المنتہا ہے تو بتا دیں۔ عندہا جنت المأوی، یہ کہاں پر ہے؟ اس کے پاس جنت المأوی ہے۔ جنت کیا زمین میں؟ یہاں پر اس دنیا میں یہاں پر ہے زمین میں یہ جنت؟ نہ، اوپر ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں فزیکل، سمجھ گئے؟ جسمانی طور پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے یہ کہتے ہیں لوگ کہ بھائی قرآن کریم میں جو ہے نہیں ہے، ارے بھائی مجھے بتا دو کہ سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے، جہاں ہمارے نبی ہے وہ بتا دو ذرا۔ یہ جنت المأوی کہاں پر ہے ذرا بتا دو ذرا، تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میرا کہنا یہ کہ میں تو قرآن سے ثابت کرتا ہوں واقعہ معراج کو اور واقعہ اسراء کو، احادیث تو ہے ہی سبحان اللہ تفصیلات کے ساتھ، قرآن سے ثابت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تو لہٰذا اس میں ذرا برابر آپ لوگ شک نہیں کیجیے گا۔ تو خیر اب میں وقت کی کمی سے مختصر جو بات بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور یہ اور بات ہے کہ ملاقات جو ہے یہ قربت جو ہے کہ جو ذکر آیا ہے جبریل امین مراد ہیں یا اللہ تعالیٰ مراد ہے، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ آپ کوئی بھی کہیں تو ہم اس میں کچھ جھگڑیں گے نہیں، لیکن بہرحال آپ مانتے ہیں کہ ہمارے نبی اوپر گئے۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ سے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، وہ لوگ جو معراج کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو اسراء کو مانتے ہیں، اللہ سے آپ کی گفتگو ہوئی، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ ضرور اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، تو یہ الگ کہانی ہے۔ بعض لوگ خود صحابہ کرام میں اختلاف ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انکار کرتی ہیں، وہ بیوی ہونے کی حیثیت سے جہاں بیوی ہیں تو جی وہ تو شوہر کے کو تو زیادہ وہ کرنا چاہیے تھا، لیکن صاف صاف کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ بہرحال یہ بھی صحیح ہے مانتے، لیکن دوسری طرف دوسرے صحابہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ تو بہرحال اس میں جو بھی ہے دو طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے یا آپ کون سی روایتوں پر زیادہ جان چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا بھائی قلب یہ کہتا ہے ہم ان صحابہ کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، بلکہ ہمارا رجحان یہاں پر ہے۔ بات اصل میں یہ ہے عقلی طور پر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلا، مجھے آپ بتائیے ذرا سا، یہاں سے زمین سے اٹھا کر اپنے پاس بلا کر اپنی زیارت بھی نہ کرائے تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ گیا آپ؟ تو ضرور جو ہے نا خیال یہ وہ جو روایتیں ہیں وہ بڑی دل کو لگتی ہیں کہ نہیں وہاں پر جو ہے نا زیارت ہوئی۔ اچھا خیر، اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے احکام نازل فرمائے، میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام نازل فرمائے سب زمین میں، زکوٰۃ میں، روزہ کہاں فرض ہوا؟ زمین میں، حج کہاں فرض ہوا؟ زمین میں، جتنے اوامر زمین میں، جتنے منہیات جتنی چیزیں آئی ہیں سب زمین میں۔ ایک نماز کی بات آتی ہے، اس کو فرض کرنا چاہ رہے تھے تو فرماتے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ آپ میرے پاس آئیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کر نماز کا گفٹ ہم کو دے رہے ہیں، اندازہ کیے نماز کی امپورٹنس۔ تو واقع معراج کی جو پوری جان ہے نا وہ نماز ہے، نماز۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تحفہ دیا؟ آپ کی امت کے لیے یعنی ہمارے لیے نمازوں کا کتنے انیشیلی کتنا دیا تھا؟ 50 نمازیں دی تھی۔
جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. اچھا ان بٹوین صرف نمازوں کا سلسلہ نہیں تھا, وہ تو نماز تو تحفہ لے کر آئے نا, تحفہ تو آخر میں دیتے نا, یہ گفٹ. ان بٹوین کیا ہوا ہم نہیں جانتے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, وہ ما اوحا کہتے نہیں, اور کیا دیا, کتنا نوازا, یہ وحی کے ساتھ کیا کچھ آپ کو ملا. ما اوحا, ہمیں نہیں پتا, جو ہوا, جو دیا, جو وحی دی, ہمیں نہیں پتا. کیا راز نیاز کی باتیں خدا نبی کے درمیان ہوتی رہی ہے. بین المحبین سرٌ, کہ عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ راز ایسے ہوتے ہیں کہ فرمایا کہ لا لسان, نہ تو کوئی قلم کھول سکتا, نہ کوئی زبان کھول سکتی ہے. جی تو اللہ ہی جانے اللہ نے کیا کچھ نوازا آپ کو, کیا کچھ انعامات سے آپ کو نوازا, سمجھے. لیکن امت کے لیے ہمارے لیے تحفہ دیا نماز کا, کیا لے جائیے. چھٹے آسمان پہ جب آئے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ ظاہری بات ہے جب اللہ کے پاس گئے گفٹ تو لے کر آئے ہوں گے نا, گفٹ کیا ملا ہے یہ بتائیے, تحفہ کیا ملا ہے. ہوتا نا جب ملاقات ہوتی ہے نا, کہتا اچھا بادشاہ کے پاس آ رہے تو دیا کیا ہے یہ بتاؤ. انہوں نے کہا میں تو بہت بڑا گفٹ لے کر آیا ہوں نماز کا. کتنی نمازیں؟ انہوں نے کہا 50 نمازیں. 50 نمازیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 50 نمازیں کم کرائیے, یہ آپ کی امت نہیں پڑھ کے دے گی. تو اب کہتے ہیں اچھا, تو پھر گئے اللہ تعالیٰ کے پاس, پھر 5 اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کی. پھر آئے چھٹے آسمان پہ, یہ 45 نمازیں کم کرائیے. تو جاتے رہے آتے رہے تو 9 دفعہ ہوا, 9 ٹائم, تو 45 ٹائمز جو ریڈیوز ہو گئے. اب کتنے رہ گئے؟ 5 رہ گئے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اسٹل ٹو مچ, یہ بہت زیادہ ہے, میری امت نے 2 پڑھ کے نہیں دی تھی, آپ کی امت کہاں سے 5 پڑھ گی, اور کم کرائیے. تو ہمارے نبی نے کیا کہا کہ نہیں, میں اب مجھے شرم آتی ہے, اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے 5 کسے بھی کم کراؤں. مجھے امید ہے اپنی امت سے, آپ نے ہوپ کی اپنی امت سے کہ 5 نمازیں پڑھ کے دیں گی. تو مجھے آج یہ بتائیے کہ آج کیا ہم اپنے نبی کی اس ہوپ کو پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. کتنی بڑی ظلم کی بات ہے. تو معراج کے واقعات ہم پڑھتے سنتے ہیں, تو بھائی یہ جو جب ہم نماز پڑھے تو نماز کی اہمیت, اس کا خاص جو ہے نا ہمیں دماغ میں دل دماغ میں اترنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ میں دیا ہے. جی تو ہم جو اس تحفے کو خوب اچھی طریقے سے اویل کریں. اللہ کا تحفہ ہے, اللہ کا تحفہ. الصلاۃ معراج المؤمنین, مومنوں کی معراج, ہماری معراج یہی تو ہے, نمازی تو ہے. تو بھائی تو یہ ہے سارا سلسلہ. تو خیر وقت کافی ہو رہا ہے, تو میں خالی اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. تو باقیہ جو اس واقعہ سے متعلق بہت ساری باتیں مفتی صاحب کو ماشاءاللہ جمعے کے بیان اور دوسری چیزوں میں جو ہے نا درس وغیرہ میں, اس کو امید ہے کہ مفتی صاحب جو ہے نا باقی چیزوں کو کور کر لیں گے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. واقعہ الحمدللہ.